السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آپ لوگ کو سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ زوم پہ جو ہماری بہنیں ہیں اور جو گوگل میٹ پہ بہنیں ہیں دونوں بتائیں کہ آواز صحیح آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی ماشاء اللہ سے بہت اچھی آواز آ رہی ہے۔ زوم پہ بھی ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ ایک ایک لوگوں نے بولو نا، سب بات کرتے تو آواز نہیں آتی۔ ایک ایک لوگوں نے بولو، ایک ایک جن بات کرو، سب بات کرتے تو آواز نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، گوگل میٹ والوں کو صحیح آ رہی ہے آواز۔ مجھے زوم میں سے کوئی بتایا کہ آواز صحیح آ رہی ہے؟ زوم میٹنگ پر جو لوگ ہیں ان کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نہیں، کلاس تو ٹائم پہ شروع ہوگی انشاءاللہ، جو لوگ آئیں گے وہ جوائن کرتے جائیں گے۔ اور یہ ہے کہ آپ لوگ سب لوگ اپنے مائک آف کر لیجئے پلیز، ورنہ پھر ڈسٹربنس ہوگی، ریکارڈنگ میں ڈسٹربنس آئے گی تو پھر آپ لوگوں کو بعد میں دشواری ہوگی۔ تو سب لوگ اپنے مائک آف کر لیجئے۔ مجھے نشاط ہمیں کچھ بولنا تھا، ایک منٹ سن لیجیے۔ جی بولیے۔ اب ہماری طرف نہ کھا لیکن بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس کو دوائی بھی اثر نہیں کر رہی، دعا میں اس کے لیے دعا کر لیجیے گا۔ جی اس کے لیے دعا کر لیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ مکمل شفا نصیب فرمائے۔ ہم کلاس شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 پڑھی تھی اور انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ لاسٹ آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا رب جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ آیت تھی ہماری، اور یہ جو آج ہم آیت پڑھیں گے تو یہ دونوں آیتیں قرآن کی محکم آیات میں شمار ہوتی ہیں۔ پلیز آپ لوگ مائک آف کر لیجئے۔ تو آج کی جو آیت ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے پچھلی بار آیت پڑھی، یہ دونوں قرآن کی محکم آیات میں شمار ہوتی ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی گئی ہے اس میں کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو کس لیے عبادت کرو، کیوں عبادت کرو، اس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا، اور وہ یہ پڑھا تھا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس آیت میں بھی کچھ اور دلائل دیے گئے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ تو یہ ایک کیوں کا جواب اس آیت میں موجود ہے کہ اس نے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ یعنی یہ سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے، ان ساری دلیلوں کے موجود ہوتے ہوئے جن کو تم دن و رات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لہٰذا اے لوگو تم اس کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی منعم حقیقی ہے، اس نے اپنے بندوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین ایسا فرش ہے جس پر چلا جاتا ہے وہی بچھونا اور وہی جائے قرار ہے۔ جامع البیان تفسیر سے اس کوٹ کو لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں وہ ساری قوتیں رکھی جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں،
اس نے زمین کو ہمارے لیے ہموار بنایا، اسی لیے زمین انسان کو لے کر ڈھلکتی نہیں اور انسان سکون کے ساتھ اس پر زندگی گزار سکتا ہے۔ یعنی اگر زمین ہلتی بھی ہو یا پتہ چلا کہ کسی طرف بوجھ زیادہ ہے، پہاڑ زیادہ ہیں کسی ایریا میں، اس طرف کو زمین جھکی ہوئی ہے، تو کیا انسان اس پر چین اور سکون سے رہ سکتا ہے؟ وہ ہرگز بھی نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہم اس نعمت کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے تھا، لہٰذا ایسے ہے۔ حالانکہ اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس لائق نشانی ہے کہ بندہ صرف اسی کی عبادت کرے اور کسی کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ صرف اس زمین کو اگر انسان دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ہموار کر کے بچھا دیا ہے اور ہمارے لیے اس لائق بنا دیا ہے کہ اس پر ہم چل پھر سکیں، اپنی روزی کما سکیں، اپنے گھر تعمیر کر سکیں، اپنے رہنے سہنے کا بندوبست کر سکیں، اور جب مر جائیں تو بھی اسی زمین کے سپرد ہو جائیں، اسی میں ہماری تدفین کر دی جائے، اور ہمارے بعد کے حالات سے کوئی بھی واقف نہ ہو سوائے اس ذات کے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو یہ ساری اتنی زیادہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ کسی بھی ہستی کے بس کی بات نہیں کہ ان میں سے کسی بھی ایک کام کو وہ کر سکے۔ زمین کو بنانا تو بہت بڑی بات ہے، ایک ذرہ بھی، ریت کا ایک پارٹیکل بھی انسان نہیں بنا سکتا، نہ کوئی بھی ہستی دنیا میں جو موجود ہے وہ بنا سکتی ہے اس طرح کی کوئی چیز۔ تو زمین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اور پھر اگلی کیا چیز بتائی، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ ہر چیز جو ہمارے اوپر بلند ہے ایک طرح سے ہمارے لیے آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، جس کے نیچے ساری گیلیکسیز ہیں، سارے سیارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں۔ اگر انسان اس چیز پر غور کرے، جو لوگ آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں جغرافی اور اس طرح کے سبجیکٹس، تو دیکھتے ہوں گے، وہ اس پہ غور بھی کرتے ہوں گے کہ کس طرح آسمان بنا ہوا ہے اور کس طرح اس میں یہ سارے سیارے چکر لگا رہے ہیں اور کتنی تیزی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، ایک دوسرے کے کام میں مخل نہیں ہوتے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یہ مخلوق بنائی اور اس کو ایک نظام کے تحت رواں دواں کر دیا، اور اس میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے کام میں مخل نہیں ہوتا، خلل اندازی پیدا نہیں کرتا، اور ایک ڈسپلن کے مطابق اپنے کام کو فوکس ہو کر کرتا رہتا ہے۔ اگر اس میں انسان دیکھے تو اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا، سب سے بہترین مخلوق، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام کو فالو کرتے ہیں کہ ہم ڈسپلن کے ساتھ کوئی کام کریں، فوکسڈ ہو کر کوئی کام کریں، اور ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی نہ کریں، بلکہ اپنے کام پہ توجہ رکھیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے انجام دیں، اور تبھی وہ کام بہترین طریقے سے ہوتا بھی ہے اور پائے تکمیل کو بھی پہنچتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے کام سے نظر ہٹا کر دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی شروع کرتے ہیں تو پھر نہ ہم ڈسپلن رہ پاتے ہیں، نہ ہم فوکسڈ رہ پاتے ہیں، دوسرے کو بھی پریشان کرتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی ہمارے لیے سبق ہیں، لہٰذا ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز کو ایک نظام کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک سبق دلانے کے احساس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کام یہ ہے کہ بندہ اس سے کتنا سبق حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، یعنی کوئی بھی پلر نہیں ہے آسمان کو اتنا اونچائی پر ٹکانے کے لیے، سبحان اللہ۔ اور اس چیز کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں والا آسمان بنایا، ایسا آسمان کہ جس کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شگاف نظر نہیں آتا، کوئی خلل نظر نہیں آتا، کوئی کمی نظر نہیں آتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چھت کی طرح ہمارے اوپر بنا دیا، اور اس میں پھر چراغ بھی روشن کر دیا، سورج اور چاند اور ستاروں کی شکل میں، اور ایک مکمل چھت کی ہم کو
تصویر دے دی گئی. جیسے ہمارے گھروں میں چھتیں ہوتی ہیں تو ان پر لائٹس بھی ہوتی ہیں، فینس بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں سجاوٹ کی بھی لگی ہوتی ہیں. اسی طرح سے بہت بڑی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے آسمان کو گویا ایک چھت بنا دیا، اور یہ اس کی عظمت کی دلالت ہے. اتنا بڑا آسمان تو کیا، اس کا ایک نقطے بھر کا بھی کوئی اس طرح کی کوئی تخلیق کوئی نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے. سورہ مومن کی آیت نمبر 57 ہے. یعنی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ کیسے اس کو پیدا کر سکتی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا تو اس سے بھی بہت بڑا کام ہے. کیونکہ یہی بات تھی نا کہ دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، تخلیق نو کیسے ہوگی جب ایک بار مر جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ان نشانیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ تمہارا پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے. جس ہستی نے آسمان جیسی عظیم چیز پیدا کر دی، جس ہستی نے زمین جیسی عظیم چیز پیدا کر دی جس پر تم چلتے پھرتے ہو، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو یہ دنیا ہے اس پورا جو جس کو یونیورس ہے، اس میں کتنی بڑی ہے ہماری دنیا. جو لوگ جغرافی کے طالب علم ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اور دوسری گیلیکسیز اور دوسری چیزیں کتنی ہیوج ہیں اس دنیا کے آگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کر دی اور ان کا نظام قائم کر دیا. تو انسان کی ہستی کیا ہے جس کو وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ تو جتنی بار چاہے مار دے اور جتنی بار چاہے پیدا کر دے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی حرارت کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے. وہ ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بادلوں کو ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑا کر لے جاتی ہیں، اور پھر جس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہاں یہ پانی بارش کی صورت برسا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، پورا ایک نظام قائم ہے. واٹر سائیکل جو آپ پڑھتے ہیں کہ کس طرح پانی زمین ہی سے وہ پانی اٹھ کر کے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد زمین ہی کو واپس کر دیا جاتا ہے. اور جب وہ واپس کیا جاتا ہے بارش کی صورت میں تو پھر وہ ایک ہی جگہ پر سارا کا سارا برس نہیں جاتا، بلکہ وہ زمین کے مختلف حصوں پر اور مختلف جگہوں پر جا کر جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں وہاں جا کر کے وہ برستا ہے. کسی وقت بارش ہو رہی ہو تو کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھیں کہ ایک لمحے کے اندر کتنی بوندیں زمین پر آسمان سے بادلوں سے گرتی ہیں اور پھر کیا کیا شیپ اختیار کرتی ہیں، اور ان بوندوں کے گرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. اگر یہی سارا پانی جو بھاپ بن کر بادلوں کی شکل میں اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ سارا پانی اس طرح سے زمین پر انڈیل دیا جائے جیسے بکٹ سے پانی اڈیلا جاتا ہے، تو زمین پر کتنا ڈیمیج ہو، لوگوں کو کتنی تکلیف ہو جائے کہ ایک جگہ پر گویا کہ پانی بس انڈیلا جا رہا ہے، جیسے پرنالوں سے پانی گرتا ہے. کوئی اس کے نیچے کھڑا ہو سکتا ہے؟ 2 منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن بارش ہوتی ہے اور ہم صرف ایک چھتری کے سہارے پورے راستے بھی طے کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بارش بوندوں کی شکل میں ہوتی ہے. وہ بارش خوبصورتی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. وہ بارش اس طرح ہوتی ہے کہ زمین کو اس سے نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے. وہ بارش اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اور بارش کا یہ پانی پاک پانی ہے اور اس میں صحت بھی ہے اور شفا بھی ہے. اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، اگر اس کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے. اس کو پودوں میں ڈالا جا سکتا ہے، اس سے نہایا جا سکتا ہے. یہ پاک پانی ہے. اور بہت ساری دواؤں میں بھی اس پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. خصوصاً اگر کوئی جل جائے اور اس پانی کے ساتھ اپنے زخم کو دھوئے تو یہ پانی اس کے لیے بہت مفید اور اکسیر ہے. تو بارش کا جو پانی ہے اس کو مبارک پانی کہا گیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ آیت کا حصہ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
پانی برسایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگانے کی قوت رکھی، آسمان سے بارش برسائی اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر رزق بہم پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی قوتیں رکھیں جو انسان کے لیے مفید ہیں۔ انسان ان قوتوں سے فائدہ اٹھا کر رزق حاصل کرتا ہے، زندگی بسر کرنے کا سامان کرتا ہے اور لذت بھی حاصل کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ فصلت کی آیت نمبر 39۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی اس قدرت کو کہ کس طرح جب پانی برستا ہے، زمین پر بارش آتی ہے تو کس طرح زمین پھلتی اور پھولتی ہے اور انسان کے لیے وہ چیزیں نکالتی ہے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ تو سبحان اللہ، جس بارش کو دیکھ کر کے ہم بعض وقت کچھ بھی بول دیتے ہیں کہ لو پھر ہونا شروع ہو گئی بارش، اور لو پھر یہ ہو جائے گا، کیچڑ ہو جائے گی، اور پھر ہم کیسے جائیں گے، اور پھر ہمارا یہ کام حرج ہو جائے گا، وہ کام حرج ہو جائے گا، تو کبھی بھی اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ اپنے انتظامات مکمل کر لیں، نہ نکلیں، بارش میں نکلنا پڑے تو اس انتظام کے ساتھ نکلیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی اس بہت ہی خوبصورت نعمت کو کبھی برا بھلا مت کہیں، کبھی برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ ایک مبارک پانی ہے، اور اگر یہ روک لیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر زمین میں کیا کیا تباہی نہ مچے۔ جن جگہوں پر بارش نہیں ہوتی، یا آپ دیکھیں کہ بارش ہونے میں بعض وقت دیر ہو جاتی ہے تو کتنی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، قحط سالی شروع ہو جاتی ہے، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے موسموں میں ہمیں برائی نہیں تلاش کرنا چاہیے، بلکہ اس کا شکر ادا کر کے ان کو اچھی طریقے سے لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے ہی لیے تو بنایا ہے، اور ایک نظام کے تحت بنایا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر ڈال دے۔ تو اپنے لیے خیر کی دعا کرنا چاہیے، لیکن موسموں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آیت کا اگلا حصہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کی مختلف اقسام میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت شرک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ہو تو اوروں کے لیے بھی سجدے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دی جائیں تو اوروں کے لیے بھی دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کیا جائے تو اوروں کے لیے بھی مالی قربانی پیش کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ اندادہ جو ہے یہ ند کی جمع ہے، اور ند کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی وہ ہستی جس کو ہمسر قرار دیا جائے یا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کیا جائے۔ تو شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ شرک ہے جس کو ہم عام حالات میں جس کی قسم دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم کافر ٹھہراتے ہیں کہ وہ مورتیاں بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ تو ہے شرک اکبر، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا برابر قرار دینا، ہمسر قرار دینا، بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کے اس سے مانگنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شرک اکبر کہاں تک ہماری زندگیوں میں، ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ آج کے دور میں یہ اتنی عام بات ہو گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، مسلمان ہیں، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں، مالک خالق سب کچھ مانتے ہیں، لیکن جب مانگنا ہوتا ہے تو جا کر کے ہم مزاروں پر مانگتے ہیں، وہاں جا کر کے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھر ان کا نام لے کر ہم کہتے ہیں فلاں آپ ہم کو یہ چیز دے دیجئے،
اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ان سے عقیدت اور محبت ہے، ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ صریحاً شرک ہے۔ آپ دیکھیں آج کل آپ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جگہ جگہ آپ نعتیں سن رہے ہوں گے اور آپ اسے بہت غور و فکر سے سنتے ہوں گے۔ نعوذ باللہ، میں نعت کی مخالفت نہیں کر رہی، اس کو آپ اس طرح مت لیجئے گا کہ آپ نے نعت کی مخالفت کی اور آپ تو فلاں فرقے سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے آپ نے ایسا کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نعت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہے، اور اس سے کوئی بھی مومن انکار نہیں کر سکتا، اور نہ اس سے کوئی مومن اس کو برا کہہ سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بسا اوقات جو شاعر حضرات ہیں وہ اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں کہ نعتوں میں شرکیہ کلمات آ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک نعت بہت مشہور ہے جس کا ایک مصرع آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بھر دے جھولی میری، یا نبی مدینہ، یا کچھ پتہ نہیں، کچھ ایسا اینڈنگ اس کی مجھے یاد نہیں رہی لیکن کچھ ایسا ہی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کی جھولی بھرنے کا اختیار نہیں دیا۔ جھولی بھرنا تو صرف اللہ کا کام ہے، کوئی بھی کسی کی جھولی نہیں بھر سکتا۔ کسی کو کوئی بھی شخص کچھ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم ہر چیز مجھ سے مانگو، چاہے تمہاری چپل کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر تمہاری چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اس کو مجھ سے مانگو۔ پھر ہم کیسے شرک کر لیتے ہیں، کیسے مانگ لیتے ہیں۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا میڈیکل کالج کے پاس وہاں پر لکھنؤ میں ایک شامینہ کا مزار ہے، تو جب ہم اسکول جا رہے ہوتے تھے، چھوٹے تھے، تو رکشہ ہمارا جب وہاں سے گزرتا تھا تو اکثر کبھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی کوئی لڑکی رکشے کو رکوا کر کے اور وہ شامینہ کے مزار کے اوپر اتر کے وہ اپنا پین جا کر کے ان کی جو چوکھٹ ہوتی تھی اس پہ جا کے اس کو گھستی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہ آ کے بیٹھ جاتی. تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی. میں نے پوچھا ایک بار کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ پھر ہم اچھا ٹیسٹ دے سکیں گے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ٹیسٹ اچھا دینے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے دعا، یا پھر ہمیں اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے ایمان کو خراب کرنا چاہیے؟ اس کو ہم شرک سمجھتے نہیں. اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہماری فلاں بزرگ سے فلاں پیر سے عقیدت ہے تو اس میں کیا حرج ہے. تو یہ جو عقیدت کی انتہا اور مبالغہ ہے اس میں حرج ہے، کیونکہ یہ ہمیں شرک کے دروازے تک لے جاتا ہے. تو اللہ کے سوا کسی کے نام پر قربانی کرنا، اللہ کے سوا کسی کو اس حد تک مان لینا کہ ہم اگر اس سے مانگیں گے تو گویا ہمیں مل جائے گی وہ چیز، اپنے رب کے بجائے اس سے مانگنا. اس کے لیے اس آیت میں آپ دیکھ لیں صاف صاف فرما دیا گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ. تو بسا اوقات ہم مسلمانوں سے یہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. بعض وقت ہماری ایمان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، بعض وقت ہم کسی کے بہکانے میں آ جاتے ہیں، بعض وقت ہم اتنے ڈسپریٹ ہوتے ہیں اپنی پریشانیوں سے اور مسائل سے کہ ہم سے کوئی بھی کچھ کہتا ہے ہم اسے کر گزرتے ہیں. بعض وقت ہمارے دل میں شیطان اس طرح کی چیزیں ڈال دیتا ہے کہ حرج ہی کیا ہے، آخر وہ بھی تو بزرگ تھے نا. لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا، خواہ وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. اس عقیدے کو اپنے اندر جما لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی دنیا کا بزرگ ترین شخص، کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی بھی نہیں ہے ہمارا رب، کوئی بھی نہیں ہے ہمارا معبود سوائے اللہ کے، تو پھر اس بات کو حقیقت میں اس رسی کو مضبوط تھام لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں بھی ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو. اور جس وقت ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اسی وقت آ کے شیطان پھر ہمارے کان میں یہ ساری باتیں کر جاتا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اتنی پریشان ہیں، آپ یہ کام کر لیں. اور انسان ان بہکاموں میں آ جاتا ہے.
تو شرک سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، مشرک کی معافی نہیں ہے، وہ پھر جہنم میں ڈالا ہی جائے گا۔ اس لیے شرک سے پناہ بھی مانگنا چاہیے، ہر طرح اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کسی بھی قسم کا شرک میری زندگی میں نہ داخل ہونے پائے، نہ جانے میں نہ انجانے میں، کسی بھی طور سے نہیں، نہ میں کبھی بھی بہکوں، نہ میرے کبھی قدم لڑکھڑائیں، اور میں ہمیشہ تیری بندی بن کر کے رہوں۔ دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر یعنی ایسا شرک جس کو کرنے سے انسان ملت سے خارج تو نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان خاندان کا فرد اور مسلمان کہتا ہے تو وہ مسلمان تو ہے، لیکن اس کی زندگی میں اس شرک کے کرنے کی وجہ سے گناہگاری کا جو عنصر شامل ہو جاتا ہے وہ اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور شرک اصغر کی جو ایک قسم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جس میں ہم بسا اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم میں سے زیادہ تر افراد مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ہے ریاکاری، یعنی دکھاوا۔ دکھاوا شرک اصغر ہے۔ اس شرک سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی آسانی سے انسان کو ٹریپ کرتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ میں نے شرک کیا ہے۔ تو یہ جو دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم نے رات میں تہجد پڑھی، تو ہم نے صبح اٹھ کر کے بقیہ لوگوں کو بتا دیا کہ آج میں صبح اٹھ کے اس لیے سو گئی تھی کیونکہ میں تہجد میں اٹھی ہوئی تھی۔ کیا ضرورت ہے ہمیں بتا کر کے اپنا عمل ضائع کرنے کی؟ اتنی مشکل سے ہم اٹھے، ہم نے بستر چھوڑا، ہم نے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد ہم نے اپنا عمل دوسروں کو بتا کر کے ضائع کر لیا۔ صرف ہماری نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے تہجد گزار سمجھیں، لوگ مجھے پاک باز اور نیک پارسا سمجھیں۔ تو یہ جو تعریف کی خواہش لوگوں سے ہوتی ہے، یہ پھر ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کے سبب بن جاتی ہے۔ تہجد آپ نے پڑھی، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے۔ وہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو چھپا کر کیا جائے، خاموشی کے ساتھ کیا جائے، جس کی اطلاع کسی کو بھی نہ ہو، صرف رب کو ہو اور آپ کو ہو۔ تو جو اعمال یہاں پر ہم چھپا کے کریں گے نا، ان اعمال کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں بھی ہم کو اسی طرح عظمت کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے صدقے کے لیے کیا بات کہی گئی کہ تم صدقہ اس طرح دو کہ تمہارے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، اتنی خاموشی سے تم صدقہ دو۔ ہم دیتے ہیں، کسی کو صدقہ دیا تو ہم 4 لوگوں کو بتانے بیٹھ جاتے ہیں ہم نے فلاں کی فلاں وقت پہ مدد کی تھی۔ بھئی آپ نے کی تھی تو کس کے لیے کی تھی؟ کیا دنیا میں سخی کہلوانے کے لیے کی تھی، یا پھر اپنے رب کی رضا کے لیے کی تھی، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کی تھی؟ جس وقت دل چاہا کرے ایسے باتیں کرنے کا، اس وقت کثرت سے استغفار پڑھا کرے، کیونکہ یہ سب شیطان ڈالتا ہے دل میں کہ تم کو لوگ اچھا سمجھیں گے، تم کو لوگ سخی سمجھیں گے، تم کو لوگ عبادت گزار سمجھیں گے اگر تم نے اپنا بیان کر دیا اس طرح سے اپنی کی ہوئی نیکیوں کا۔ تو انسان اپنے آپ کو پھر وہیں پر روک لے کہ نہیں، میں نے کس کے لیے کیا تھا یہ؟ کیونکہ عمل صالح، نیک عمل جس کا ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، اس کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارا کوئی عمل صالح بنتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دنیا والوں سے داد چاہنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے آپ کو دیکھ لیا کہ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ آپ کی نیت نہیں تھی کہ کوئی دیکھ لے، لیکن کسی نے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ رات میں اٹھے تھے، کوئی اور بھی اٹھ گیا، یہ ریاکاری نہیں ہے۔
یہ آپ کی نیت نہیں تھی ایسا کرنے کی. آپ نے کسی کی مدد کی, اس نے کسی سے جا کے بتا دیا کہ فلاں نے میری مدد کی, تو یہ آپ کے حصے میں یہ ریاکاری نہیں آئے گی. لیکن آپ نے کام ہی اس نیت سے کیا کہ لوگ میری واہ واہ کریں, لوگ مجھے کچھ سمجھیں, تو پھر یہ ریاکاری ہے. اور اس سے بچنے کی اپنی سی بھرپور کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش اندر سے ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں, لوگ اس کو اچھا کہیں. وہ لوگوں سے داد وصول کرنا چاہتا ہے. تو لوگوں سے داد وصول کرنے کی جو خواہش ہے, اس خواہش سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا, ورنہ پھر ہم خدا نخواستہ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں, جو پھر اعمال کو ضائع کرنے کا سبب اور اللہ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم کو اپنے نفس پر قابو دے کہ ہم اس ریاکاری سے اپنے آپ کو روک سکیں اور بچا سکیں. کیونکہ قیامت کے دن آپ نے پڑھ رکھی ہوگی یہ حدیث, اس کا مفہوم رکھوں گی آپ کے سامنے, کہ ایک شخص لایا جائے گا اور اس نے دنیا میں بہت زیادہ سخاوت کی ہوگی, اور اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ مال کس لیے خرچ کیا تھا, اور وہ کہے گا کہ تو نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا, تو کہے گا کہ اللہ تیرے راستے میں نے خرچ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں, تم نے لوگوں میں سخی بننے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا تھا, لہٰذا آج اس کا کوئی بدلہ تمہارے لیے نہیں ہے. اور پھر اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اسی طرح اور دوسرے بھی کئی اعمال کرنے والے لائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اور پھر جب وہ کہیں گے کہ میں نے یہ عمل کیا تھا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرے لیے نہیں تھا. تو ہمیشہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں, ایک لمحہ لگا کے اپنی نیت کو ضرور چیک کریں کہ آیا میں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے جا رہی ہوں, یا پھر میری اس سے یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے ساتھ شرک بالکل پسند نہیں, کہ اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی رضا چاہی جائے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کوئی کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور عزت نصیب کریں گے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اسی کے ہاتھ میں ساری خیر ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے, ساری دنیا مل کے اس انسان کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہے, بے عزت کرنا چاہے, نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے عزت کو روک لینا چاہے اور ذلت دینا چاہے, تو ساری دنیا مل کر اس کو اونچے منصب پر بٹھانا چاہے, تو وہ کبھی اس کو وہ عزت نہیں دلا سکتی جس کی وہ متمنی ہے, جس کی وہ خواہش رکھتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت اس کی مثال آپ کو نظر آ جائے گی کہ دنیا میں بعض عہدیدار منصب والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بڑے بڑے منصب ہیں, بڑی اونچی اونچی ہائی پوسٹ ہیں, لیکن لوگ ان کو کیا کہتے ہیں, لوگوں کو دلوں میں ان کے لیے کتنی نفرت اور بغض ہے کہ ان کا بس چلے تو ان کا حشر نشر کر دیں, اتنا زیادہ. تو کیا یہ عزت ہے؟ یہ عزت کہلائی جا سکتی ہے؟ نہیں کہلائی جا سکتی. اسی طرح بعض وقت ہمارے محلے میں کوئی ایک بہت غریب سی کوئی خاتون ہوتی ہیں اور وہ ایک باعزت زندگی گزار رہی ہوتی ہیں, اور اللہ کی عبادت میں ان کا دل لگا ہوتا ہے, لوگوں کی خیر خواہی سے ان کا دل معمور ہوتا ہے, اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہوتی ہے, پورا محلہ ان کی عزت کر رہا ہوتا ہے. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جب کبھی عزت کی خواہش گھیرنے لگ جائے, جب کبھی دل میں خیال آنے لگ جائے کہ میری عزت ہو, تو اس آیت کو دہرا لیا کریں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اسی کے ہاتھ میں ساری خیر ہے, وہی دینے والا ہے خیر کا. تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے. نہیں کرتے لوگ عزت نہ کریں, میری عزت اللہ کے پاس محفوظ ہے, اور وہ مجھے کبھی ذلیل نہیں کرے گا اگر میں نے اس کو واقعی اپنا رب اور اپنا معبود مانا ہوا ہے. تو فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. عبادت کا حق کس کو ہے؟ کس کا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے.
تو اسی لیے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو ویسی محبت کسی اور سے نہ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہو ایسا بھروسہ کسی اور پر نہ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو ایسا خوف کسی اور سے نہ کھاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہو ویسی امید کسی اور سے نہ باندھو، جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو اسی طرح کسی اور کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو۔ تو ہمیں چیک کرنا اپنے آپ کو، کیا ہماری محبت اللہ کے سوا دوسروں سے زیادہ ہے؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں ہم دوسروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان پر ہم زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، ان سے ہم زیادہ ڈرتے ہیں، ان سے ہم زیادہ امید رکھتے ہیں، ان کی رضا کی ہم زیادہ فکر کرتے ہیں، تو پھر ہم گویا شرک اصغر میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں کہنا چاہیے، اصغر اور اکبر کی بات نہیں کروں گی یہاں پہ، اس شرک میں مبتلا ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو زیادہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پر ہمیں اگر اپنے گھر میں کسی کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے اور ہم نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے اس وقت پہ پڑھ لی تو اس کا فلاں کام حرج ہو جائے گا اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو کیا ہے یہ؟ ہم نے ایک بندے کی ناراضی کو زیادہ اہمیت دی بجائے اپنے رب کی ناراضی کے۔ یا اگر ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں فلاں جگہ فلاں طرح کا لباس پہن کر اور میک اپ کر کے اور بے پردہ ہو کے اور اس طرح سے نہیں گئی تو وہاں محفل میں شریک لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یا میرے ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے میری بے عزتی کی، تم اس طرح نہیں گئی میرے ساتھ جس طرح میں چاہتا تھا جانا، تمہیں لے جانا۔ اللہ کی ناراضگی کے آگے بندوں کی ناراضی کو اہمیت دینا گویا شرک کرنا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں روزانہ کا معمول ہے۔ یا پھر محبت میں اس بندے کو آگے رکھنا اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ بہت سے کام ہم محبتوں کے نتیجے میں کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کی محبت، شوہر کی محبت، والدین کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، ان کی محبت میں ہم وہ کام کر جاتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے ان کی محبت، ان کی توجہ، ان کی شفقت حاصل کرنے کے لیے اس کام کو کیا، اور اس کام کو کرنے کے نتیجے میں اپنے رب کو ناراض کر دیا، اپنے رب کو ناراض کر دیا، تو پھر یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک کی ایسی قسمیں ہیں کہ جس پہ ہم توجہ نہیں کرتے کہ یہ شرک ہو سکتا ہے۔ ہم شرک کسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی مندر جائے اور وہاں پر رکھے ہوئے بتوں کو پوجے اور ان پر چڑھاوے چڑھائے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے شرک جو ہیں یہ ہماری زندگیوں میں اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ نہ ہمیں یہ شرک نظر آتے ہیں اور نہ ان پر ہماری توجہ ہوتی ہے۔ بہت سارے کام خوف سے دوسروں کے ساتھ امیدیں لگا کے کہ ہم نے اگر فلاں کو خوش رکھا تو وہ ہمارا فلاں کام آسانی سے کرا دے گا، کوئی بات نہیں، چلو اس کی ہم چل کر کے فلاں کی چغلی اس کے سامنے کھا لیتے ہیں، فلاں کی غیبت کر دیتے ہیں اس کے سامنے تاکہ یہ خوش ہو جائے اور ہمارا فلاں کام آسانی سے کر دے۔ اگر ہم اس نیت سے کسی کو تحفہ بھی دیتے ہیں، اس نیت سے کہ یہ خوش ہو جائے گا تو ہمارا فلاں کام ہو جائے گا، تو یہ گویا رشوت دینا ہے اور یہ گناہ ہے۔ کسی کو تحفہ دیں اللہ کی رضا کے خاطر دیں، کوئی کام کسی کے لیے کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ شخص خوش ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہو گئی، ایک اضافی چیز ہو گئی، لیکن ہمارا مطلوب کیا ہو؟ اللہ کی رضا، کیونکہ ہمارا عمل صالح نہیں بن سکتا۔ دیکھیں آپ قرآن میں جہاں کہیں بھی ایمان کی بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں کہیں بھی ایمان کی بات کہی گئی وہاں آگے عمل کی بات کہی گئی۔ ایمان عمل صالح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور عمل صالح میں جب تک اللہ کی رضا
اور شریعت کی مطابقت نہیں ہو، وہ عمل صالح یعنی نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آیت کے اس حصے پر ہم بہت فوکس کریں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، کسی کو اس کا ہمسر نہیں بنانا، نہ محبتوں کو، نہ خوف کو، نہ امیدوں کو، نہ مایوسیوں کو، نہ لوگوں کو، نہ اور کسی چیز کو۔ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ کلمہ طیبہ کو روزانہ پڑھنے کا اپنا ایک معمول بنائیں، ایک مقدار بنائیں کہ ہم روزانہ ہمیں اتنی بار تو کلمہ طیبہ پڑھنا ہی ہے ہر حال میں، تاکہ ہمارا دل پاک ہو سکے اور ہمارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان وسوسوں سے ہم بچ جائیں۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا تھا، ان کا معمول تھا کہ صبح فجر کے بعد وہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح جب پڑھتے تھے تو وہ باقاعدہ بالکل جیسے اس کو زور سے پڑھتے تھے، ہم لوگوں کے کانوں تک اس کی آواز آتی تھی، اور ان کا مقصد ہم یہی دیکھتے تھے کہ آنکھیں بند ہوتی تھیں اور بالکل ڈوب کے اس کے اندر اس کو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو آپ اس طرح پڑھیں، تھوڑی دیر نکال لیں، 5 منٹ چاہے نکال لیں، 10 منٹ نکال لیں روزانہ کے حساب سے۔ کوئی ایسا وقت جس وقت آپ بالکل سکون کی حالت میں ہوں، کوئی گھر والوں کی طرف سے ڈسٹربنس نہ ہو، بیٹھ جائیں کونے میں اور بالکل توجہ کر لیں اپنے رب کی جانب، دماغ میں لائیں کہ مجھے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہی کلمہ میرا کلمہ ہے، یہی میرا ساتھی دنیا میں اور آخرت میں اور قبر میں ہر جگہ ہو۔ اس نیت کے ساتھ آواز کے ساتھ میں اس کلمہ طیبہ کو پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس سے آپ کو کتنا فرق پڑے گا، کیونکہ چیزیں جب ہم اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں اپنے اعمال میں بھی تبدیلی لانا پڑتی ہے، کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس کام کو کرنے کی قوت حاصل ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر جب بدن کمزور ہونے لگتا ہے انسان کا تو ڈاکٹر سے کہتا ہے ہمیں کوئی ٹونک لیتے ہیں۔ ٹونک کیوں لیتے ہیں آپ؟ خالی دوا نہیں کافی ہے، اس لیے کہ مضبوطی آئے۔ اگر اپنے اعمال میں ہم مضبوطی لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان ٹونکس کو لینا پڑے گا۔ یہ جو ذکر اور اذکار ہم کو بتائے جاتے ہیں، صبح کے اذکار کر لیجئے، شام کے اذکار کر لیجئے، فلاں چیز کی تسبیح پڑھ لیجئے، تو اس کی حکمتیں ان کو کرنے سے اعمال کو کرنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، دل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور پھر انسان کے لیے وہ نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ، جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ جیسے ہمیں رزق دیا جاتا ہے انہیں بھی دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے لیے زندگی کی تدبیر کی جاتی ہے ان کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کوئی بھی زمین اور آسمان کے ایک ذرے کا بھی مالک نہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ۔ یعنی کون سا ہے سب سے بڑا گناہ؟ کہ تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بناؤ، یعنی تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ تمہارا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، خواہ تجھے مار ڈالا جائے یا جلا دیا جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ تو صریح لفظ ہیں، بالکل سیدھے صاف سچے الفاظ ہیں، ایسے الفاظ کہ اس میں کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی ایک عام آدمی بھی ان کو پڑھے تو وہ اس کا مطلب سمجھ جائے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں آخر کا حصہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اور جب تم یہ جانتے ہو. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے. یعنی اس کا مطلب انتم تعلمون پہ جو اینڈ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ساری باتیں جو تمہیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں کہ تم نہ بناؤ اللہ کے سوا کسی کو اس کا ہمسر اور شریک، تو اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دلائل بتائے کہ کس کس طرح سے اس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، کیسے اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، بارش نازل فرمائی، تمہارے لیے رزق پیدا کیا. یہ سب کچھ ایسا ہے کہ اس کو تم جانتے ہو، ایسا نہیں کہ تم انجان ہو. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حصے کی آیت کے تفسیر میں وانتم تعلمون کی کہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں. اس کا مطلب کیا ہے وانتم تعلمون کا؟ کہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ اس کا کوئی شریک نہیں. اسی آیت کی مزید تفسیر میں اگر ہم قرآن سے ہی اس کی تفسیر کریں تو سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. تو جلدی ہی وہ کہیں گے، یعنی مشرکین کفار مکہ، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ. کہو تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی قرآن کی ہی دوسری آیت سے اس آیت کی بھی تفسیر ممکن ہے. قریش مکہ جو تھے، کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ پھر وہ بتوں کو اس کا شریک مانتے تھے اور آخرت پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو جب تم جانتے ہو کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ کوئی انسان ایسا نہیں جو پھلوں میں مٹھاس پیدا کر دے، کوئی انسان ایسا نہیں جو پانی کو سمندروں سے خشک کر کے بخارات بنا کر اوپر لے جائے اور بارشیں برسا دے، کوئی ایسا نہیں جو زمین کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کر دے. پھر کسی اور سے دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ پھر کسی اور کو سجدے کیوں کرتے ہو؟ پھر کسی اور کے لیے قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ پھر تمہارے تصور میں کوئی اور بڑا کیوں ہے؟ پھر کسی اور کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ پھر کسی اور کی کیوں مانتے ہو؟ یہ جو آیت ہے وجود باری تعالیٰ کی بڑی مضبوط دلیل ہے. زمین اور آسمان کی مختلف شکلیں، مختلف رنگ، جداگانہ مزاج، جداگانہ منافع، ہر چیز کا مفید اور خاص حکمت پر مبنی ہونا، خالق کائنات کے وجود کا ثبوت اور اس کی ہماگیر قدرت، حکمت اور زبردست غلبے اور سطوت کی نشانی ہے. تو سبحان اللہ، اس آیت میں بہت زیادہ ہمارے لیے سبق بھی ہے اور سوچنے کے لیے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے کہ شرک کیا ہے اور ہمیں اس سے کس طرح بچنا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا ہمیں کرتا ہوا، اس بات کو کرتا ہوا ملے تو ہمیں اس سے روکنا چاہیے. بعض اوقات ہم لوگ یہ بات اکثر یہ بات سننے میں آ جاتی ہے، ہم بعض جملے جان بوجھ کے اس کا وہ شرک نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بعض جملے ہم ایسے بول جاتے کہ وہ جملے جو ہیں وہ شرکیہ جملے ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہ میں کام اللہ کے خوشی کے لیے کر رہی ہوں اور آپ کی خوشی کے لیے، اس طرح سے بول جاتے ہیں کہ آپ کی خوشی، اللہ کی خوشی کے لیے اور آپ کی خوشی کے لیے، یا میں یہ کام اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ اس سے اللہ ناراض ہوگا اور آپ ناراض ہوں گے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ نہیں ناراض ہوگا، آپ ناراض ہو بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی کسی بھی بات میں اگر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کام سے میری مراد کیا ہے کہ نہ اللہ ناراض ہوں نہ آپ ناراض ہوں، تو اس میں پھر ہم ایک طرح کا شرک کر جاتے ہیں. تو یہ شرک سے اپنے آپ کو اس طرح کے جملوں سے بھی بچانے کی ضرورت ہے. آپ میرے لیے اہم ہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اہم ہے اور آپ میرے لیے اہم ہیں، اور کے ساتھ نہیں. اللہ کے شرک سے ہمیں
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بے نیاز رہنا ہے. تو ان جملوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اس طرح کے جملے بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جو پھر شرک کے زمرے میں آ جائیں اور پکڑ والے جملے بن جائیں ہمارے لیے. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو ثبوت دیا گیا ہے اس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ثبوت دینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی اگر تمہیں قرآن کی صداقت کے بارے میں شک ہے جو کہ اپنے بیان میں، اپنے نظم میں، اپنی تشریح میں معجزہ ہے جس کو ہم نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم کیا کرو، تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. اگر تمہیں اس وحی کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کہ وہ حق ہے یا نہیں، تو دیکھو وہ تمہارے درمیان پیدا ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور اس نے تمہارے سامنے کتاب پیش کر کے دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گڑھا ہے، خود بنا لیا ہے، اس سے کسی نے لکھوایا ہے، اس نے کسی سے مدد لی ہے. اگر یہی معاملہ ہے تو ایسا کرو، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت بنا لاؤ. اگر تم ایسا کر سکے، ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان لوگوں کے لیے جو زبان کے ماہرین تھے. جاہلی دور کے جو عرب تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب اپنی زبان دانی کے لیے مشہور تھے. عربی زبان ایک بہت فصیح زبان ہے، اور جب وہ اس میں شاعری کرتے تھے تو بسا اوقات 100 اور 200 اشعار پر مبنی ان کا ایک ایک قصیدہ اور ایک ایک نظم ہوا کرتی تھی. اور ان کے موضوعات کیا ہوتے تھے؟ زیادہ تر شراب پر شاعری کرتے تھے، گھوڑوں پر شاعری کرتے تھے، جنگ کے متعلق شاعری کرتے تھے، اور اسی طرح جو ان کی زندگی میں ان کو اہم لگتا تھا اس کے متعلق شاعری کرتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی کوئی دیہاتی سی زبان تھی، ان کو زبان ان کی ایسی تھی کہ اس میں وہ کچھ بات نہیں کر سکتے تھے یا کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، اور پھر ان کو قرآن نے چیلنج کیا کہ آؤ تم بھی بنا کر کے لاؤ. نہیں، وہ ماہر زبان تھے، زبان کے ماہر. اس کے باوجود وہ قرآن کی ایک صورت تو کیا، اس جیسی ایک آیت کو بھی نہیں بنا سکے. وہ لوگ جو 100 200 اشعار پر مبنی نظمیں اور قصیدے کہتے تھے. تو قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. مخلوق وہ ہوتی ہے جس کو پیدا کیا جائے، اور کلام وہ ہوتا ہے جو کوئی بولتا ہے، اس کی زبان سے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے، اس کا کلام ہے، اور یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے اپنے کلام سے ہم کو نوازا، ہمیں عطا فرمایا کہ اس سے ہم ہدایت کے راستوں کو حاصل کریں، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں. اور اگر ہم اس کی طرف سے روگردانی کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو پھر یہ ہماری انتہائی بدنصیبی ہے. خالی بدنصیبی نہیں، انتہائی بدنصیبی ہے کہ خالق ہمارا ہم کو اپنے کلام سے نواز رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اب آپ کی بات نہیں سننا چاہتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن دنیا میں چاہیے ہم کو سب کچھ. تو آپ دیں تو ہمیں سب کچھ، لیکن ہم سے ڈیمانڈ کوئی نہیں کریں. مانگیں ہم سے ہمارے ہفتے کا 1 گھنٹہ بھی نہیں.
تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں واقعی سوچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی توجہ دلانا چاہیے۔ تو ایک سورت کے لیے چیلنج کیا گیا، اور پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے شاعروں، خطیبوں، مددگاروں اور حامیوں سے تم مدد لے سکتے ہو، یعنی جاؤ مدد بھی لے لو اور پھر بناؤ ایک صورت۔ یعنی یہ تو اللہ تنہا واحد جو وحدہ لا شریک ہے اس کا کلام ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ مل کے بناؤ تو اس کی بھی تم کو اجازت ہے، جاؤ اور مل کر کے بنا کر کے لے آؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ہی اس آیت کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہوا فہل انتم مسلمون۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی رسول اکرم نے خود یہ قرآن گڑھ رکھا ہے، آپ کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی 10 گڑھی بھی صورتیں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم فرما بردار ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے یہ۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 38 میں ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گڑھ لیا ہے، آپ کہہ دیں تو اس جیسی ایک سورت تم لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ایک مرتبہ قرآن حکیم کی صرف 3 آیتوں کو لکھ کر کے خانہ کعبہ پر لٹکایا گیا اور لوگوں کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اس کی جیسی وہ بنا کر کے لائیں کوئی آیات، اگر وہ اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں تو خود بنا کے دکھائیں۔ تو ایک بہت بڑا شاعر تھا اس دور کا، اس نے اس کے نیچے آ کر کے یہ لکھا کہ یقیناً یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً یہ انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ وہ زباندان تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بلاغت، یہ اسلوب، یہ الفاظ کا چناؤ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کا ہو، اس کے پیچھے تو وہ ہستی کار فرما ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ تو اگر تم ایک صورت بنا کر لے آئے تو اس قرآن کو جھوٹ اور بہتان کہنے میں حق بجانب ہو، اور اگر ایسی صورت پیش نہ کر سکے، عاجز آ گئے، تو تمہاری بے بسی قرآن حکیم کے اللہ کی وحی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی واضح دلیل ہوگی۔ پھر تم پر لازم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے جب تمہارے علم میں آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو ایمان لے آؤ۔ قرآن حکیم میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو اس جیسی نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا عظیم ترین معجزہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے متبعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس آیت میں علی عبدنا کے الفاظ کس بات کی دلیل ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہیں علی عبدنا کے الفاظ کہ عبدیت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ جس مقام بلند تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا، معراج کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کو بیان فرمایا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا۔ قرآن کے نزول کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کو بیان فرمایا گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا یعنی قرآن اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 1 ہے۔ تو ابدیت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے تھے، جو ان کو بندے سے بڑھ کر کے کوئی رتبہ دینا چاہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اس کے دل کے اندر عقیدت کیوں نہ ہو، وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہی بات میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ قرآن حکیم کی ان آیات سے اس بات کی پوری تصدیق ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سب سے افضل ترین ہیں، اس کے باوجود وہ ہیں اللہ کے بندے، اور بندے کے اختیارات کبھی نہ رب کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ رب کے جیسے ہو سکتے ہیں، اور نہ اس سے نعوذ باللہ بڑھ کر ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنے رسول کو ان کی عظمت کے ساتھ ایک بندے کا درجہ دینا چاہیے، اور اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور اس کو ہی معبود کا درجہ دینا چاہیے۔ الحمدللہ یہ آیت نمبر یہ پوری ہوئی 23۔ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 24 سے ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔